السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من. میرے محترم بزرگوں، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. مزید اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے. تو ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو چلیے ہم اس سبق کی طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا سبق ہے، لیسن ہے، کہ آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو یہ برائی عام ہو چکی ہے. ہاں، یہ برائی بچوں کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی، اور گھر کے ہمارے جو بزرگ حضرات رہتے ان کے اندر بھی یہ خرابیاں، یہ برائیاں، یہ بدعتیں عام ہو چکی ہے، موجود ہے. دوستو آج تو ہم اسی معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو چکی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے. ہاں، کہ ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے جتنے بھی تہوارات ہوتے ہیں، جتنے بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور ان جیسا ہی عمل کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے حدیث سنا دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی نقالی کی، جس کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اس کو اٹھایا جائے گا. وہ اسی قوم میں سے ہوگا، وہ انہی جیسا ہوگا. ہاں، تو آج کا ہمارا معاشرہ دیکھیے کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ پٹاخوں کا پھوڑنا کیسا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، آگ جو ہے اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے. اگر یہ آگ کہیں پر جلائی جائے تو وہاں سے گزرنے والے انسان بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے گزرتا ہے. لیکن اگر وہی آگ تیزی کے ساتھ اگر کہیں پھیل جائے تو جو بھی انسان وہاں سے جانا چاہے گا وہ جل کر بھسم ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا. چرند پرند جو ہے جل کر خاک ہو جائیں گے دوستو. لیکن آج ہم اس چیز کو اتنے آسانی سے کر گزرتے ہیں دوستو کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. اور یہ جو آگ جو ہے، جو انسان کا ازلی دشمن جو ہے شیطان، شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ ہی سے پیدا کیا ہے. ہاں، اور یہ شروع ہی سے یہ انسان کا اصلی دشمن ہے. اور آگ سے جتنی بھی چیزیں منسوب ہوتی ہیں وہ اس کو چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے. تو آج معاشرے کے اندر جو پٹاخوں کا پھوڑنا یہ کتنی خطرناک چیز ہے دوستو. اس کے ذریعے سے ہم کتنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. گھروں کے اندر جو احباب آرام کرنے والے ہوتے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس کے ذریعے سے فضا کا ماحول خراب ہوتا ہے. آلودگی ہم دیکھتے اپنے آنکھوں سے کس طریقے سے جو ہے آلودگی جو ہے سارے شہروں کے اندر بڑھ جاتی ہے اور انسان اس کے ذریعے سے بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے دوستو، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے.
لیکن ہم ہے کہ ان چیزوں کو کر بیٹھتے دوستو. ہاں، ہم آسانی سے ان چیزوں کو کر بیٹھتے ہیں. یہ آتش بازی، پٹاخوں کا پھوڑنا کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے ہم لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر تو اپنے مال کا ضیاع ہے، یعنی ہم اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر. کیا فائدہ ہے؟ بعض اوقات دوستو خبر تو یوں ملتی ہے، ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ کہیں پر ایک شخص ہلاک ہو گیا، اس کے ذریعے سے جل گیا، کسی کا گھر جل گیا، کسی کی آنکھیں پھوٹ گئی، کسی کا ہاتھ جل گیا. یہ سارے نیوز اخبارات کے اندر جو ہم دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے دوستو لوگوں کے ذریعے سے، یہ فائدہ ہے؟ یہ نقصان ہے دوستو. فضول خرچی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ نے تو منع کیا ہمیں فضول خرچی سے، کہ فضول خرچی کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے دوست، شیطان کی برادر ہے یہ. اور شیطان ان فضول خرچی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، منع کیا ہمیں فضول خرچی سے، لیکن ہم کر رہے ہیں، تو اخوان شیاطین کے درجے کے اندر شامل ہو رہے دوستو. گویا کہ ہمیں شیطان سے محبت ہے اور شیطان ہم سے محبت کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے ان چیزوں کو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں، تو ان چیزوں سے دوستو ہمیں بچنا ہے. کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر آج؟ کیا فائدہ ہے؟ تنہائی میں سوچے کیا فائدہ ہے ان چیزوں سے؟ نقصان ہی نقصان ہے. کبھی اپنی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان تو ہے ہی، اپنے مکان کا نقصانات ہو جاتا ہے، دوسروں کو ہم اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. جتنے بھی بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان سے چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے انہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع فرمایا ہمیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے ہم بچیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. لیکن آج معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی. تو ان آتش بازیوں سے، پٹاخوں پھوڑنے سے ہم تمام کو بچنا ہے دوستو. ہاں، شریعت مطہرہ کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا. دیکھیے دوستو، خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہاں، سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، دیکھیے ہم اٹھا کر اس کو، ترجمے کو پڑھیں. اللہ خود فرما رہے ہیں. تو مسلمانوں کو لایانی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں، یہ نشانی بتلائی گئی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے، لغویت سے، فحش کاموں سے، دوسرے کو تکلیف دینے والی چیزوں سے، یہ نشانی بتلائی گئی ہے مومنوں کی. اس سے بچنا چاہیے دوستو. ہاں، اور اسی طریقے سے یہ تمام بے فائدہ چیزیں ہیں. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے ہر غافل کرنے والا کھیل مکروہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں، آتش بازی کرنا، پٹاخوں کا پھوڑنا، یہ تو غافل کر دینے والی چیز ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو. فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے منع فرمایا. ہاں، آتش بازی جو ہے یہ ایذا رسانی کا ایک تو ذریعہ بن گیا ہے. ہاں، ایک ذریعہ بن گیا ہے دوستو. کیا بتائیں آپ کو، خدا کی ایذا رسانی کا یہ سبب ہے. اور اسلام میں کسی بھی انسان کو ستانے، ڈرانے اور خوف زدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. جس زمانے کے اندر دیکھیے پٹاخوں کا ایک نئی قسمیں نکل گئی ہے، اس کی تکلیف پہنچانے کی. بازاروں کے اندر نئی چیزیں دستیاب ہیں جو نہایت خطرناک مواد سے تیار کی جاتی ہے دوستوں، جن سے فضائی آلودگی بھی جو ہے اس سے ہمارے سامنے دیکھتے ہیں ہم. اس کے علاوہ بھی بہت سے نقصانات سامنے آتے ہیں، بہت سے نقصانات ہیں دوستو. اس کے ذریعے سے ناکوں کے اندر جو چیزیں جاتی ہے اس کی جراثیم جاتی ہے دوستو، اس کے ذریعے انسان بیمار پڑتا ہے. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے محترم ناظرین سامعین کہ ہم تمام کو جو ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے آج کے معاشرے کے اندر خاص طور سے.
اور ہم یوں کہتے ہیں، یوں دلیل دیتے ہیں کیا ہم نے 2 پٹاخے پھوڑ لے تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا دوستو۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، فضول لغویات سے، فضول خرچی سے، تکلیف دینے سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے، ڈرانے سے، دھمکانے سے، خوف زدہ کرنے سے بھی جو ہے ہم تمام کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔